اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جماعت ششم اسلامیات بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر، پیج نمبر 32 پہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بتاتے چلوں کہ مسلمانوں کے اوپر اس قدر ظلم و ستم ڈھا دیے گئے تھے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ پھر مدینہ میں بھی ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جنگ کرنے کا، جو کہ غزوے کی شکل اختیار کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود شرکت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عنایات سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ مسلمان صرف اور صرف 313 کی تعداد میں تھے، اور جو کفار تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ ان 313 لوگوں نے ہزاروں کی تعداد کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ غیبی مدد فرمائی، اور غیبی مدد فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ کفار مکہ بہت سنگ دل اور بے حد بے رحم لوگ تھے۔ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہجرت کرنے والے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ اپنا سارا ساز و سامان مدینہ میں چھوڑ آئے تھے، لیکن کفار مکہ نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کفار کی خواہش تھی کہ مسلمان کہیں بھی امن و سکون سے نہ رہ سکے۔ اس کے علاوہ یہود اور منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا پہلا مارکہ پیش آیا۔ یہ مارکہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ بدر ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، کیا سبب بنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ کفار مکہ کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی سامان لے کر مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں 1000 اونٹوں پر مشتمل 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ یعنی جو تجارتی قافلہ کفار مکہ لے کر آ رہا تھا وہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور ان اونٹوں کے اوپر جو سامان لدا ہوا تھا وہ 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا۔ قریش کا یہ تجارتی سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، یعنی یہ جو رقم تھی یا یہ جو سامان تھا یہ سارے کا سارا قریش نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، تاکہ اس قافلے کا راستہ روک کر قریش کی طاقت کو توڑ دیں۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینہ سے نکلنے کا علم ہوا تو اس نے مشرکین مکہ کو پیغام بھیجا کہ آ کر مسلمانوں سے اپنا تجارتی قافلہ بچاؤ۔ اس تجارتی قافلے میں تقریباً تمام ہی اہل مکہ نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ کفار مکہ نے فوری طور پر 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں وافر سامان کے ساتھ 100 گھوڑے، 170 اونٹ اور 600 زری تھی۔ یعنی جو کفار مکہ کے پاس لشکر تھا اس کے پاس 100 گھوڑے، 100 اونٹ اور 600 زری پر مشتمل ان کا لشکر تھا۔ ابو سفیان راستہ بدل کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کفار مکہ کو اطلاع بھیجی کہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے، اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن کفار کا سردار ابو جہل مسلمانوں پر لشکر کشی سے باز نہ آیا اور آگے بڑھ کر بدر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے مشورے سے پیش قدمی جاری رکھی، چنانچہ اسلامی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس اسلامی لشکر کے پاس سامان جنگ میں 2 گھوڑے،
70 اونٹ اور 6 تلواریں تھی. اب میں پھر آپ کو ذرا سے ایک چیز دوبارہ ریپیٹ بچوں کرتی جاؤں کہ کفار مکہ کے پاس جو لشکر تھا اس میں 100 گھوڑے، 70 اونٹ، 170 اونٹ اور 600 زری موجود تھی. اور مسلمانوں کے پاس جسٹ کیا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں. بہت زیادہ فرق تھا ان میں. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بھی ڈیفائن کرتی جاؤں کہ اللہ تعالی پھر ان کو کامیابی کیسے ہوگی؟ غزوہ بدر تو مسلمانوں نے جیت لی تھی، کفار مکہ نے تو جیتی نہیں تھی، ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی تھی. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ڈیفائن کرتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ غیبی مدد فرمائی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر تھا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بھاری کر دیا تھا. کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش نازل کر دی تھی. اور اس بارش سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بارش کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ تو بارش کا بچوں جنگ کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کفار مکہ نے، ٹھیک ہے، منافقین نے، کافروں نے، وہاں پہ جو زمین تھی ان کی، وہ ایریا تھا جو وہ کیچڑ کا تھا، یعنی مٹی سے بھرا ہوا تھا. جب تیز بارش ہوئی طوفانی تو اس جگہ پہ سارا کیچڑ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ جنگ نہیں لڑ سکے. لیکن جو ایریا مسلمانوں کے پاس تھا، جس ایریا میں وہ لوگ پڑاؤ جن مسلمانوں نے ڈالا ہوا تھا جس ایریا میں، وہاں پر جو ایریا تھا وہ میدان ریتلا تھا، یعنی ریت والا تھا. وہ ریت ایسی تھی جیسے وہ کھسک رہی ہو. پانی کے بھاؤ کی وجہ سے وہ ریت ساری بیٹھ گئی اور جم گئی. ان کا فرش اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا. جب ان کی جنگ ہوئی تو اس میں کامیابی مسلمانوں کی تاب ہوئی کہ وہ پاؤں جما کے کام کر سکے، اور جو کفار تھے وہ اس کیچڑ میں جنگ سے نہیں لڑ سکے. گویا یہ لشکر جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو کر نہ نکلا تھا. اسی رات اللہ تعالیٰ نے مسلدار بارش برسائی جس سے مشرکین مکہ کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. جیسے میں نے یہ چیز ابھی آپ کو ساری ڈیفائن کر دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات دعا میں بسر کی. اگلے دن لشکر ترتیب دیا اور میدان جنگ میں اترے. جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر آج تیرے یہ چند بندے نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. یہ بارش اسی صورت میں ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا. پھر آپ کو بتاؤں کہ غزوہ بدر کے واقعات کیا تھے. 17 رمضان المبارک 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا. کفار کے لشکر سے عتبہ، شبہ اور ولید آئے. مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے. یہ جنگ تاریخ اسلام کی پہلی اور انتہائی اہم جنگ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور ذوق شہادت سے سرشار مجاہدین نے کم تعداد کے باوجود دشمن کے ماہر اور اسلحہ سے لیس جنگجوؤں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا کہ اتنی کم تعداد میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دشمن کے جو ماہر اور اسلحے سے بھرے ہوئے لوگ تھے جو جنگ میں آئے ہوئے تھے، ان کی صفوں کو مٹا دیا اور ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بہادری دکھائی اور کئی کافروں کو ڈھیر کر دیا. آخر کار کفار مکہ کو شکست ہوئی. کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل بھی مارا گیا. ابو جہل کفار کا سردار اور سپر سالار تھا. اسے 2 نو عمر مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. کس کو؟ جو کفار کا سپر سالار تھا، ان کا سردار تھا ابو جہل، اس کو 2 نو عمر بچوں نے شہید کر دیا. اس جنگ میں 70 کفار قید ہوئے اور 70 ہی قتل ہوئے. دوسری طرف 14 مجاہدین شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، بہترین جنگی حکمت عملی اور مجاہدین کی شجاعت اور بہادری کی بدولت عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. اس جنگ میں جو لوگ قیدی بنا لیے گئے مسلمانوں نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. بعض قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا اور جو باقی رہ گئے تھے ان کے لیے یہ متفق کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں گے یا تعلیم دیں گے.
پھر آپ کو نتائج بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی کم تعداد کے باوجود کفار کے ایک عظیم لشکر پر شاندار فتح نصیب فرمائی۔ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کم تعداد میں فتح نصیب فرمائی تھی؟ غیبی طریقے سے۔ غزوہ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ جنگ بدر کی شکست سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں کی ایمانی قوت سے خوفزدہ ہو کر کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں کامیابی سے مسلمانوں کو یہ پختہ یقین ہو گیا کہ کسی جنگ میں کامیابی کے لیے زیادہ تعداد ہونا کا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہونا ضروری ہے۔ اب بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ جو اس کی فلنگ دا بلینکس ہیں یہ آپ نے خود سالو کرنی ہے۔ میں نے آپ کو اس ٹاپک میں سے ہر چیز بالکل کلیئر کر کے بتا دی ہے کہ کس لائن کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ خود سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، غزوہ بدر کب پیش آیا؟ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ بدر کب پیش آیا؟ کوشچن نمبر 1 آپ خود سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ابو جہل کو کن دو نو عمر مجاہدوں نے قتل کیا؟ کوشچن نمبر 2 بھی آپ خود سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ کوشچن نمبر 3 بھی آپ خود سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، عقبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے کے لیے کون سے 3 مجاہد میدان میں آئے؟ کوشچن نمبر 3 بھی کوشچن نمبر 4 بھی آپ خود سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، غزوہ بدر میں کس مجاہد نے جوش جہاد میں آ کر اپنی زر اتار پھینکی؟ کوشچن نمبر 5 بھی آپ خود سالو کریں گے۔ ان سب مختصر سوالات کے جوابات آپ کو اس لیکچر کے اندر بآسانی مل جائیں گے۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ کوشچن حل کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔